ہمیں یہ واقعہ نہیں ملتا کہ پیغمبر دنیا میں آئے ہوں، آپ کی آمد پر حضرات صحابہ نے خوشیاں منائی ہوں۔ البتہ ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، حضرات صحابہ نے غم کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے اس واقعے کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کو جب پتا چلا کہ پیغمبر دنیا میں نہ رہے، صحابہ میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی، اور ایسے صحابہ کہ ایک صحابی رسول اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، ان کو خبر ملتی ہے کہ آج پیغمبر دنیا میں نہ رہے، وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، کہ میں اب ان آنکھوں سے جب تیرے پاک پیغمبر کو نہیں دیکھ سکتا، میں دنیا کی کسی نعمت کو ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی محبتوں کا اس طرح اظہار کیا ہے۔ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کو غم ہوتا ہے، ایسا غم ہوا کہ حضرات صحابہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور انہوں نے ایک عظیم الشان اور تاریخی خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو جو لوگ محمد الرسول اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کان کھول کر سنیں کہ محمد تمام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وہ سنیں کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی فنا کاری نہیں ہوگی۔ جب لوگوں نے جناب ابو بکر صدیق کے اس خطبے کو سنا، تب جا کر کے حضرات صحابہ اپنے حالات درست کر پائے۔ تو یہ صحابہ ہیں جن کے رگ و ریشے میں پیغمبر کی محبت پیوست ہو چکی تھی۔ آج جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو پیغمبر کے دنیا سے جانے پر صحابہ غم منا رہے ہیں، لیکن تاریخ کا کوئی واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ پیغمبر کی آمد ہو اور صحابہ نے جشن کیا ہو، صحابہ نے جلوس محمدی نکالا ہو، صحابہ نے عید میلاد النبی بنائی ہو، صحابہ نے اپنے گھروں پر قمقمے لگائے ہوں، صحابہ نے ڈیگیں چڑھوائی ہوں، اور صحابہ نے پیغمبر کے یوم ولادت کو خوشیوں کا مقام اور خوشیوں کا دن سمجھا ہو۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی آپ کے جانے کا مرحلہ ہے، ایک طرف پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں، دوسری طرف ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دور ہے، آپ نے اپنے دور میں ربیع الاول کا مہینہ پایا، ایک نہیں دو مرتبہ پایا، لیکن آپ نے جلوس محمدی نہیں نکالا، آپ نے پیغمبر کی آمد پر خوشیاں نہیں منائی، آپ نے اپنے ماتحتوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ 12 ربیع الاول آ گیا ہے لہذا جلوس محمدی نکال لیا جائے، 12 ربیع الاول آ گیا ہے لہذا ایسا کیا جائے، پیغمبر کے نام پر ایک تیسری عید کو ایجاد کر دیا جائے، کیونکہ وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کل بدعت ضلالہ، اسلام میں کوئی نئی چیز داخل کر دینا، کسی کو عبادت سمجھ کر لینا، دین کے نام پر کسی چیز کا اسلام میں اضافہ کر دینا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کل ضلالۃ فی النار، ہر وہ ضلالت، ہر وہ گمراہی جو اسلام میں ایجاد کر دی گئی ہو اس کا انجام اور ٹھکانہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے والی بنتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں جلوس محمدی نہیں نکالا، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، جن کو اسلام کی ضرورت تھی، اسلام کو جن کی ضرورت تھی وہ علی مرتضی تشریف لائے، حضرت عثمان غنی تشریف لائے، جنہوں نے اپنی دولت سے اسلام کو مالا مال کر دیا تھا۔ خلفائے راشدین کا دور ہے، چاروں خلیفہ وقت ہیں، اپنے وقت کی مضبوط ترین حکومت کو سنبھالنے والے اور پیغمبر کے جانثار، پیغمبر کی ذات پر اپنی جسم کو، اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنی مال و متاع کو قربان کر دینے والے جب پیغمبر کی آمد کی تاریخ کو پاتے ہیں، 12 ربیع الاول کو پاتے ہیں، تو وہ عید میلاد النبی نہیں مناتے، جلوس محمدی نہیں نکالتے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم پیغمبر سے، پیغمبر کے اصحاب سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ وہ صحابہ جن کی شان میں اللہ نے اعلان کیا اور فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، یہ صحابہ کی جماعت اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے والے صحابہ ہیں۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر کے نام پر، پیغمبر کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
انہوں نے پیغمبر کی آمد پر خوشیاں نہیں منائی تو بھلا ہم کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں جس کو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، 13 صدیوں تک، بلکہ اس صدی کے علاوہ کسی بھی صدی میں عید میلاد النبی کا کوئی تصور دنیا کے کسی حصے میں نہیں رہا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں عجم ممالک کو چھوڑ کر عربی ممالک میں کہیں بھی عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جلوس محمدی کے نام پر منائی جانے والی کوئی تیسری عید نہیں۔ اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ کہ نبی کریم کی آمد کا موقع ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا بعثت بکسر المزامیر، میرے پاک پروردگار نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں گانے و بجانے کے آلات کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دوں۔ آج پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں، پیغمبر کی آمد پر، پیغمبر کی پیدائش پر خوشیاں منانے والے، پیغمبر کے نام پر ڈی جے اور ساؤنڈ بجانے والے، ڈھول اور تاشے کے نام پر ماتم کرنے والے پیغمبر سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کیا یہ پیغمبر سے محبت ہے یا پیغمبر سے نفرت ہے یا پیغمبر سے عقیدت ہے یا پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی تمہیں خوشی ہے؟ کیونکہ دنیا میں ایسا آج تک نہیں دیکھا گیا کہ کسی کا باپ آج پیدا ہوا، کسی کا باپ آج دنیا سے رخصت ہوا ہے، اگلا سال جب پلٹ کے آیا اس تاریخ میں وہ آدمی ڈھول اور تاشے بجوائے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ او لوگوں سنو، آج میرا باپ مر گیا تھا اس لیے میں خوشیاں مناؤں گا، میں ڈھول اور تاشے بجاؤں گا، میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی، آج اس کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے، میں ڈھول اور تاشے بجاؤں گا کیونکہ مجھے خوشیاں ہیں۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کرتا، لیکن قربان جائیے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر کہ امت نے آپ کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ جب پیغمبر کے دنیا سے جانے کا موقع آیا تو امت نے پیغمبر کے نام پر ڈھول اور تاشے بجا کر کے پیغمبر کی آمد کو اور پیغمبر کی رخصت کو امت کے سامنے شرمسار کیا۔ ایک طرف پیغمبر کی آمد ہوتی ہے تب بھی ملت کا سلوک، ملت اسلامیہ کا سلوک پیغمبر کی ذات گرامی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی آمد پر یا پیغمبر کی رخصت پر وہی کام انجام دیے جاتے ہیں جن کو منع کرنے کے لیے، جن سے روکنے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا تھا۔ دوسری طرف محرم کا مہینہ آتا ہے، پیغمبر کے نواسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جام شہادت پیتے ہیں اور اللہ کے نام پر سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تب بھی ملت اسلامیہ دوہرا کردار اور دوہرا رویہ اپناتی ہے اور پیغمبر کے نواسوں کے ساتھ یہی ظلم اور یہی ستم اپنایا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے نام پر بھی ڈھول اور تاشے بجا کر اور تعزیے اٹھا کر امت کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پیغمبر کے نواسوں پر ہمیں غم ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ پیغمبر کے نواسوں کی شہادت پر غم نہیں ہے، یہ پیغمبر کی آمد پر خوشیاں نہیں ہیں، یہ پیغمبر کی رخصت ہو جانے کا غم نہیں ہے، بلکہ یہ خواہشات کی تکمیل ہے، یہ اپنے جذبات جو ابھر رہے ہیں تمہارے اندر، جن کو پورا کرنے کا تمہیں کوئی مقام و موقع نہ ملا تھا، اس کو تم نے پیغمبر کا نام لے کر کے استعمال کیا ہے اور اس کو۔ تو یہ عید میلاد النبی، یہ جو تیسری عید، اس کا اسلامی تصور کوئی نہیں، یہ سوائے اس کے کہ ایک بدعت ہے، خرافات ہے جو پیغمبر کے نام پر رچائی گئی ہے، پیغمبر کی طرف منسوب کی گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا، جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹے کام کو، کسی جھوٹے عمل کو منسوب کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ جو عید میلاد النبی کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوں، عید میلاد النبی کو رسول اللہ کی خوشیاں سمجھتے ہوں اور آپ کی جانب منسوب کر کے عبادت سمجھ کر اس کام کو انجام دینے والے ہیں، یہ لوگ اپنا حشر سمجھیں کہ رسول اللہ نے ان کاموں کو بدعت فرمایا ہے، حضرات صحابہ نے ان کو پسند نہیں کیا ہے، امت کے علماء نے ان کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کا موقع ہمارے لیے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے 12 ربیع الاول کا موقع اپنی زندگیوں میں سنتوں کو داخل کرنے کا موقع ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ عزم و ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم
पैगंबर के दुनिया में आने का और पैगंबर के दुनिया से रुखसत हो जाने का महीना है। अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाएंगे।